السلام علیکم گریڈ 5 بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا جولائی کا دیا گیا کام مکمل کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اپنی تعلیم جاری رکھیے اور انشاءاللہ جلد اسکول کھلیں گے اور پھر ہم اور بہتر انداز سے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے۔ بچوں، آج کا جو نیکسٹ آپ کا اگلا سبق ہے وہ ہے میجر محمد طفیل شہید کے بارے میں۔ بچوں، میجر محمد طفیل شہید جو ہیں وہ 1914 میں پیدا ہوئے تھے مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں، اور 1943 میں آپ فوج سے وابستہ ہوئے تھے، اور پھر 1958 میں آپ نے بھارت سے جنگ لڑتے ہوئے شہادت نوش فرمائی اور آپ کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آپ ایک نڈر سپاہی تھے، بہت بہادر تھے، اتنے بہادر اور دلیر تھے کہ دشمن سے لڑتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ تقریباً 3 گولیاں آپ کو لگیں، اس کے باوجود آپ 5 گھنٹے زندہ رہے اور لڑتے بھی رہے اور بے خوف ہو کر دشمن کی طرف بڑھے، لیکن ان سے اس وقت تک جب تک اپنے علاقے واپس نہ لے لیے آپ مسلسل جنگ لڑتے رہے اور بالآخر کامیابی آپ کا جو ہے وہ مقدر بنی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس عظیم کارنامے پہ نہ صرف حکومت نے انہیں نشان حیدر سے نوازا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو شہادت کا رتبہ ملا۔ تو بچوں، یہ جو اپنے وطن کی خاطر جیتے ہیں وہ سب کی خاطر جیتے ہیں، وہ پورے وطن کے لوگوں کی خاطر جیتے ہیں، اور ایک دن جب وطن پر آنچ آتی ہے ہم لوگوں پر آنچ نہیں آنے دیتے یہ فوجی، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم سب کی اور اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو سلام ہے، لاکھوں سلام ان پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ شہید کی موت وہ موت ہے کہ جو شہید مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اس کا تمہیں شعور نہیں۔ تو بچوں، شہید تو مرتا ہی نہیں، وہ تو اللہ کا بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے وطن سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے اور اس کی خاطر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بچوں، میجر طفیل محمد شہید کا لیسن جب آپ پڑھیں گے اس سبق میں تو اس کے خاص الفاظ ہیں جو اس کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اور اس کی مشقی حل بھی سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں اس کا نذرانہ پہلا لفظ ہے، یہ دیکھیے نذرانہ۔ نذرانہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، جیسے میجر طفیل محمد شہید نے نذرانہ اپنی جان کا پیش کیا اپنی وطن کی خاطر۔ تو عسکری کا مطلب ہوتا ہے فوجی۔ اعصاب ہمارے جو یہ رگیں ہوتی ہیں ہماری، پٹھے، یہ، اور اس کے بعد ہے شجاعت، بہادری۔ اچھا، اس کے بعد ہے بھانپ لینا کا مطلب ہے جان لینا، قیادت، سربراہی، مارکہ، مقابلہ، جنگ، تعینات، مقرر، مورچے کا مطلب ہے وہ جو فوجی جنگ لڑنے کے لیے اپنے ایک گھر سے بناتے ہیں، اپنے ٹھکانے بناتے ہیں، فوجیوں کے ٹھکانے، ٹھیک ہے، جنگ میں فوجیوں کے ٹھکانے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ آپ کا لفظ ہے جی، یہ نصب کیا، جو ہے وہ لگا دیا کسی جگہ پہ، مقرر کر دیا۔ پسپا، شکست کھا جانا، پسپا ہو جانا، ہار مان لینا، شکست کھا جانا۔ یہ تو تھے آپ کے خاص الفاظ۔ اس کے بعد بچوں ہم چلتے ہیں نیکسٹ سوال و جواب کی طرف۔ تو آپ کی بک میں سوال و جواب موجود ہیں، اور پہلے سوال کا جواب آپ کے پہلے 31 پیج پہ ہی ہے کہ میجر طفیل 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ پھر آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کتنے جوانوں کا انتخاب کیا، تو یہ دیکھیں آپ نے اپنے بہترین جو ہے وہ 75 جوانوں کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال آپ کا جو ہے وہ ہے کہ
آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی تھی جنگ لڑنے کے لیے؟ تو آپ نے یہ ان کو اپنے فوجی جو یہ دیکھیں دستے تھے ان کو تقسیم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تیسرے کا جواب بھی یہاں پہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد بچوں نیکسٹ پہ آپ کا چوتھے سوال کا جواب ہے کہ جب دشمن بھاگ گیا اور پاک فوج کے اعلیٰ افسران جب آئے اور میجر طفیل محمد شہید وہاں موجود تھے اور ان کو گولیاں لگ چکی تھیں، تو انہوں نے ان افسران کو، اپنے افسروں کو سلیوٹ کیا اور کہا جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال آپ کا یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو اس بات پر شدید حیرت ہوئی کہ آپ گولیاں لگنے کے باوجود کیسے 5 گھنٹے زندہ رہے اور لڑتے بھی رہے؟ تو اس بات کا یہ جواب ہے کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ پھر آخری سوال ہے آپ کا کہ میجر طفیل کو کون سا اعزاز ملا؟ تو نشان حیدر سے آپ کو نوازا گیا۔ یہ آپ کا یہ دیکھیں لاسٹ میں ہے، نشان حیدر سے آپ کو یہ نوازا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے دوسرا سوال جو آپ کے سبق میں ہے، وہ آپ کا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو آپ نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے سبق پڑھنے کے بعد۔ یہ بہت ہی آسان ہوگا آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے کہ الفاظ اور جملے، یہ دیکھیں الفاظ اور جملے میں کون سے الفاظ ہیں؟ تو یہ دیکھیے بے مثال، بے مثال کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، زبردست۔ تو ہماری تاریخ فوجیوں کے بے مثال کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ جرأت مند، میجر طفیل محمد شہید ایک جرأت مند سپاہی تھے۔ نگرانی، فوج ہمارے وطن کی نگرانی کرتی ہے۔ حوصلہ بڑھانا، میرے والد صاحب نے جو ہے وہ میرا کھیلوں میں اول آنے پر میرا حوصلہ بڑھایا۔ جانثاری، ہمارے فوجیوں کی جانثاری کے کارناموں کی داستانیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ جانثاری کا مطلب ہوتا ہے جان قربان کرنا، حوصلہ بڑھانا جو ہے وہ ہمت دلانا، تعریف کرنا اور ہمت بڑھانا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، جرأت مند، بہادر اور بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو، بہت ہی زبردست قسم کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ اس نے وطن عزیز کی حفاظت لفظ دیکھیں اس میں یہ غلط ہے، حفاظت آئے گا اور زوئیں کا نقطہ میں نے مجھ سے بھی غلط ہو گیا، حفاظت میں یہ زوئیں کا نقطہ جو ہے وہ زوئیں پر لگے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ صحیح ہو گیا، تو یہ غلطی حفاظت کی تھی۔ علاقہ آزاد کروا لی غلط ہے، اس میں بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، ٹھہریں، کروا لی نہیں کروا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اونچی ٹیلے پر فوج تھی، تو اونچی نہیں، یہ غلطی ہے، ہم اونچے، نون چے بڑی چے آئے گا، ٹھیک ہے، اونچی نہیں اونچے ٹیلے پر فوج موجود تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا کہ ایک منٹ، فوجی کو اعزاز ملی نہیں بلکہ اعزاز ملا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے شہادت کی درجہ حاصل کیا، تو شہادت کی نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا، شہادت، ایک منٹ، یہ آپ کا آئے گا سیکنڈ، اس کو زوم کر لیتے ہیں، شہادت کی نہیں بلکہ شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس کے بعد ہیں آپ کے الفاظ متضاد، بہادر، متضاد الٹ ہوگا اس کا، بزدل، بے زے دال لام۔ اس کے بعد ہے اندھیرا، اجالا، الف جیم الف جا لام الف لا۔ بلند، اونچا ہوتا ہے تو بلند کا ہوگا
پست، پے سین اور تے، پست نیچا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا نزدیک، دور، دال واؤ رے دور، بڑھانا گھٹانا، نا. اس کے بعد ہے پختہ، پختہ کمزور، رے واؤ رے کمزور، ٹھیک ہے. اب ہمارا اگلا جو سبق ہے وہ تو آپ کے نیکسٹ اس میں شامل ہوگا. تو بچوں آپ نے آج جو سبق پڑھا ہے میجر طفیل محمد شہید کے بارے میں، تو آپ اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے اندر بھی اپنے وطن سے محبت کا جذبہ یقیناً پیدا ہوگا، اور اس کی خاطر آپ بھی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر خوب دل لگا کر پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، کسی شعبے سے وابستہ ہوں گے، اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ.